جس وقت علی حیدر کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ شازیہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف ہے۔ وہ خاموشی سے لڑکھڑاتا ہوا اپنے بیڈ تک پہنچا اور بمشکل بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ شازیہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں علی؟ پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں۔ خدا کے واسطے مجھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوف آ رہا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ شازیہ مجھے بتاؤ میں کہاں غلط تھا؟ علی حیدر اٹھ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بتاؤ میں نے کہاں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی؟ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، کیا میں نے کبھی کسی موڑ پر مثال کو یہ احساس ہونے دیا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا، میں صرف دعا سے اور تم سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں کبھی اس طرح سے فیل کروایا ہے کہ میں صرف دعا اور تمہارا ہی ہوں اور مجھے مثال کی کسی بھی طرح سے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ لیکن آج دیکھو، آج میری وہ بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ میرے ساری زندگی کو ایک ہی پل میں جج کر چکی ہے۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے تمہیں آنے کے لیے اس کی ماں کو دھوکہ دیا، اس کو گھر سے نکال دیا، اور نہ صرف نکال دیا بلکہ اپنی بچی کو بھی اس سے محروم کر دیا۔ کیا یہ میرے لیے ممکن تھا؟ میں کتنا خوفزدہ ہوں ان تمام باتوں کو سن کر۔ تم یقین نہیں کرو گی شازیہ، آج میں اپنے آپ کو اس قدر ہارا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے اس وقت نہیں کیا تھا جب شرمین نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں وہ صدمہ سہ گیا تھا شازیہ، مگر مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ میری اپنی اولاد کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ میں نے کہاں غلطی کر دی؟ میں نے کیا کمی چھوڑ دی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مثال مجھے گناہ گار سمجھتی ہے، اس کا، اپنی ماں کا، اور آج وہ تمام باتیں میرے سامنے کہہ گئی ہے جو شاید وہ برسوں سے اپنے دلوں میں نفرت کے طور پر پال رہی تھی۔ شازیہ کو علی حیدر کی حالت دیکھ کر کافی گھبراہٹ ہوئی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر مثال اور علی کے درمیان ایسی کون سی گفتگو ہوئی ہے جس پر علی حیدر کی یہ حالت ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ علی حیدر کو اس نے شدید تکلیف کے باعث بیڈ سے نیچے گرتا دیکھا۔ وہ گھبرا گئی اور اس نے طلحہ کو آواز لگائی۔ طلحہ نے جلدی گاڑی نکالی اور اس ہسپتال پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ علی حیدر کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی اینجیوگرافی کی جا رہی تھی۔ مثال اپنے گھر میں بدستور اپنے کمرے میں اسی طرح قید۔ اسے تمام واقعے کا علم تو تھا، مگر وہ خوش تھی کہ آج بالآخر آج اس کے نفرت کو کسی مقام تک پہنچانے میں وہ کامیاب تو ہو گئی ہے۔ آج جو بھی ہوا ہے اس میں علی حیدر کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو جج تو کرے گا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی غلطی تو ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے یہ تمام بات اپنے باپ کے سامنے کہہ ڈالی تھی، اس کو ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا باپ ہسپتال کے بستر پر دم توڑنے کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ کمرے کے دروازے پر نوک ہوئی تھی اور اس نے بیزاری کے عالم میں کہا، کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ دروازے پر عثمان کھڑا تھا، وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مثال تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ ماموں جان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟ تمہیں ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے اپنے بابا کی، ان کی کیا حالت ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر مانی، اور تم پلیز مجھے یہ تمام لیکچرز دینے کے لیے اگر آئے ہو تو پلیز خاموش ہو جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کسی قسم کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے میرے باپ بننا بند کر دو، مجھے ایک ہی باپ کافی ہے۔ عثمان اسے دیکھ رہا تھا اور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ فار گاڈ سیک مثال، میں تمہیں اتنا زیادہ بے حس نہیں سمجھتا تھا جتنی تم مجھے آج فیل ہو رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ اٹھو، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا ہے، ماموں جان کی خیریت لینی ہے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، جس کو جانا ہے وہ جائے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم۔
عثمان جلدی میں تھا اور وہ اس کو گھورتے ہوئے دروازہ تیزی سے زور سے مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو مثال سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی حال احوال پوچھنے کے لیے بھی روادار نہ ہوگی۔ جب علی حیدر کو ہوش آیا تو تمام افراد اس کے آس پاس موجود تھے، آمنہ، شازیہ اور آمنہ کے شوہر۔ آمنہ بھائی کو ہوش میں آتا دیکھ کر رو پڑی تھی۔ وہ شازیہ سے گلے لگ کر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ میرے بھائی کی زندگی ہیں، اللہ نے میرے بھائی کو دوبارہ زندگی صرف اور صرف اسی وجہ سے دی تھی کہ آپ کو ان کی زندگی میں لانا تھا۔ آج آمنہ نے جب اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو وہ اسے رہا نہیں گیا۔ وہ علی حیدر سے کہہ رہی تھی، بھائی آپ صرف مجھے ایک دفعہ اجازت دیں، بھائی صرف ایک بار مجھے شرمین کی تمام حرکات کے بارے میں اس کی بیٹی کو آگاہ کر لینے دیں، پھر دیکھ لینا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی۔ اور میں جانتی ہوں کہ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ مثال اتنی بے خبر نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو اتنا گھٹیا الزام لگانے کے بعد اتنے سکون سے رہ سکتی ہے۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے بھائی جان، میرے بیٹے کی پسند پر مجھے پورا یقین ہے۔ وہ ایک دفعہ تمام معاملے سے جب باخبر ہوگی تو وہ آپ ہی سے معافی مانگے گی اور اپنی تمام غلطیوں پر شرمندہ بھی ہوگی۔ علی حیدر خاموشی سے آمنہ کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب نفی میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مثال کو اس کی ماں کی کسی بھی حرکت کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے اور وہ کسی بھی طرح سے اس کو جج کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد مثال اور عثمان کی نکاح کی تاریخ آمنہ انہیں دے دے تاکہ وہ مثال کے اس فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔